اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد تمام یہاں کے مقامی ذمہ دار علماء اکرام، مفتی اکرام جو ہمارے بیچ موجود ہیں، جو ہمارے ہیرو ہیں، الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے بیچ ابھی موجود ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے ہم نوجوان جو ہمارے ساتھ مفتی اکرام، علماء اکرام بھی موجود ہیں۔ بہت فخر کی بات ہے، ہم نوجوانوں کے پیچھے علماء اکرام بھی ہیں۔ ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، کوئی یہاں پر میں سمجھتا ہوں کھانے کا انتظام تو نہیں ہے، کوئی ناچنے کا انتظام تو نہیں ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے میں تقریباً یہاں پر نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں جو مجھے آج یہ بدر کے سرزمین پہ وہ بدر کا لشکر یاد آ گیا۔ بہت خوشی ہوتی ہے جب میں نوجوانوں کو جب یہ تڑپتا ہوا میں دیکھتا ہوں۔ جب یہاں پر میں آپ کو دیکھ رہا تھا تو ماشاءاللہ آپ یقین مانیے وہ بدر کا لشکر یاد آ گیا۔ ایسے نوجوانوں کو اللہ ہر شہر میں پیدا کرے۔ ہم یہاں پر جمع ہونے کا مقصد جو آج ہمارے حالات دن بدن بن رہے ہیں، مسلمانوں کو لے کر جو حالات ہمارے بن رہے ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کے لیے ہم آپ کے بیچ میں موجود ہیں۔ اور وہ ایسے حالات ہیں جو آپ کو جان لینا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے پاس پوچھ ہوگی، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ جب آپ کی ماں آپ کو آواز دے رہی تھی پریشانی میں، تکلیف میں، بے بسی میں، مجبوری میں، تو آپ کی جو جوانی تھی، تو آپ کی جوانی آپ نے کہاں پر گزاری؟ تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ٹک ٹاک کے ویڈیوز دیکھنے میں گزاری، یا ناچنے میں گزاری، یا گانا گانے میں گزاری، یا ہوٹلوں میں گزاری، یا گھومنے میں گزاری؟ آپ کی یہ دولت، یہ شہرت کچھ کام میں آنے والی نہیں ہے۔ جو کام میں آئے گا وہ آپ کے اعمال اور آپ کے اچھے کام آپ کے کام میں آئیں گے، جو ہم پچھلے 4-5 سالوں سے ہم کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو میں کھلے الفاظوں میں بول رہا ہوں، نہ یہ سلمان کی کوئی حیثیت ہے، نہ یہ ایوب کی کوئی اوقات ہے، بس اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا ہے اور امت کا ایک نوکر بنا کر امت کا کام لے رہا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں۔ میں آج منظر عام یہ بات بول رہا ہوں، ہم نے بہت ایسے فسادات دیکھے 5 سالوں میں، میری زندگی میں ایسے میں آزمائشوں کے دور سے گزرا ہوں، اگر میں بولنے لگوں گا تو 24 گھنٹے بھی کم پڑ جائے۔ پہلا میرا فسادات دلی کے کھجوری کھاس، شیو وہار، چاند باغ، مصطفی آباد علاقے میں جو ہماری ماں اور بہنوں کے عزتوں کو جو لوٹا گیا، جو ہمارے بھائیوں کے کاروباروں کو تباہ کر دیا گیا۔ 2020 کی بات بول رہا ہوں میں، تقریباً 2500 سے زیادہ مسلمانوں کے زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ 2020 کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور یہ فسادات اس لیے نہیں کیے جاتے کہ مسلمانوں کا تکلیف دے، نہیں، یہ آپ کی غفلت ہے۔ مسلمانوں کو معاشی حالت سے کمزور کرنا، ان کو غریب بنانا اور وہ اپنے آپ خود ہی سے مر جانا، فسادات اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کو تجارت سے دور کر دیا جائے۔ فسادات 2020 میں ہم نے جو دیکھے، اس کے بعد راجستھان کے کرولی میں
مدثر اور ساحل کے سروں میں اور سینوں میں گولیاں مار دی گئی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول کر نعرہ لگایا تھا. 3 بار مرتبہ نعرہ لگایا. 4تھی بار وہ نعرہ لگا رہا تھا, اس کے سر میں گولی مار دی. اس کا نام مدثر تھا, وہ شہید ہے. میں زیادہ نہیں 2 سال نیچے کی بات کر رہا ہوں. وہ گولی کہاں سے چلی, وہ گولی کس کی تھی؟ پتہ کرنے پر وہ پتا چلا کہ وہ گولی پولیس والوں کے بندوق سے چلی ہی نہیں. تو پھر آخر وہ کس کی گولی تھی؟ کہاں سے چلی وہ گولی جو ہمارے مدثر کے سر میں چلے گئی, ساحل کے سینے میں چلے گئی؟ بتاؤ. ایسے نوجوان جو اسلام کے خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. 17-18 سال کی عمر تھی وہ دونوں کی. اللہ نے وہ جذبہ دیا وہ عمر میں. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. یہ ہو گئی جھارکھنڈ رانچی کی بات. اب میں راجستھان کی بات کرتا ہوں. راجستھان کے کرولی میں وہاں بھی فسادات ہوئے. وہاں پر ایک ہی فیملی کے 8 دکانات کو جلا دیا گیا. 8 دکانات کو, ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا گیا. آپ اسے غور کریے. یہ جو فرقہ پرست طاقتیں آپ کے کاروبار پر اس لیے نشانہ بناتی ہے تاکہ آپ کمزور ہو جائیں, مسلمان ترقی نہ کرے. ان کے 8 دکانات کو تباہ کر دیا گیا, ایک ہی فیملی کے. اس کے بعد دلی کے جہانگیر پوری علاقے میں وہاں پر انکروچمنٹ کے نام پر کچھ وہاں کے بلدیہ کے لوگ دکانات توڑ دیتے ہیں. اس میں سے ہمارے مسلمانوں کے دکانات ہوتے ہیں. ایک پری پلان طریقے سے یہ لوگ آ کر ہمارے صرف تجارتوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں تاکہ مسلمان کمزور ہو جائے. یہ ہو گئی دلی کی بات. اب میں آتا ہوں بہار کی. بہار میں جب فسادات ہوئے تھے, خیر میں تو آزمائشوں کے دور سے گزر رہا تھا. وہ وقت میں جیل میں تھا, مگر اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام اللہ نے ایوب بھائی سے لے لیا. اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر ہمارے مدرسوں کو نشانہ بنا گیا, ہمارے مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا. اس کے بعد ہلوانی کا مسئلہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے, جو فی الحال ابھی ہوا ہے. وہاں کے اگر میں حالات بتاؤں تو کیا آپ سن سکو گے؟ آپ کے دل اتنے مضبوط ہے کہ وہاں کے تکلیفوں, وہاں کے پریشانیوں کے حالات آپ سے واقف کراؤں؟ آپ یقین جانیے, ہلوانی میں ایک مسجد اور مدرسے کو شہید کر دیا جاتا ہے اللیگل بتا کر, اور وہاں پر کچھ نوجوان جو مجاہد ہیں وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں. اس کے بعد سب منظر عام ہے جو کچھ ہوا. وہاں پر گولیوں کی برسات ہوئی جس میں ہمارے 6 مسلمان نوجوان مجاہد شہید ہو گئے. اندھا دھند گولیاں چلی, 3 گھنٹے تک خون کی ہولی ہوئی. خیر یہ فسادات میں ایک HYC ذریعہ بن کر جاتا ہے اور ان لوگوں کی ایک ذریعہ بن کر ہم مدد کرتے ہیں, چاہے وہ شہید مدثر کی ہو, شہید ساحل کی ہو, یا راجستھان کرولی کے جو 8 دکانات کا مسئلہ ہو. الحمدللہ ان کو 8 دکانات ڈال کر بھی دیتے ہیں. یا ہلوانی کی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, مگر اس کے بعد کچھ نفرتی پنٹو میڈیا جو ہم گودی میڈیا سے جانا جاتے ہیں, جیسا ہی آپ کا بھائی وہاں پر پہنچتا ہے 1500 کلومیٹر کا
سفر کر کر ایک دل میں جذبہ لے کر ایک تکلیف لے کر ایک امت کی فکر لے کر وہاں پر پہنچتا ہے اور وہاں کے حالات دیکھ کر یقین جانیے اگر میں آپ کو اگر وہ ریکارڈنگ سناؤں گا تو آپ کے شاید میں ہو سکتا ہے آپ کے ایمان میں تھوڑی تازگی آئے. میں ایک جب وہاں پر کرفیو کے حالات تھے تو مطلب جو بھی سسپیشس دکھتا تھا اس کو گولی مارنے کا آرڈر تھا تو وہ حالات میں ہم گئے اور ویسے حالات میں ہم نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کام کیا. آپ یہ غور کریے, شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہیں سنا ہو, آپ جتنے یہاں پر موجود ہیں میں ان کو سنانا چاہوں گا. میں اسی ایریا میں رہتی ہوں. ہمیں پورا سیل کر رکھا ہے, ہمارے سارے ایریا کھول دیے اور ہمارے گھر میں پولیس کو چاہیے اگر درافت ڈالے تو سیڑھی لگا کے گھس رہی ہے. لیڈیزوں کو مار رہی, جبکہ سرکار لیڈیزوں کو نہیں مار رہی, بہت مار رہی ہے ہم لوگوں کو اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا نا. ہمیں ڈیوٹی سے آئی تھی, ہم کچھ کرنے نہیں جا رہے نا, نہ دوائی مل رہی ہے نہ کھانا مل رہا ہے. گھر میں آ رہے ہیں کیا کر سکتے ہیں. 4 دن سے بخار میں ہو گئے, نہ دوائی مل رہی ہے, تو موشن میں ہو گئے, ڈر کے مارے نہ دوائی کے بہانے بتا رہے کہ رہا دے بیمار ہے, گھر بیمار ہے. 4-5 دن ہو گئے. میں آگے کی آپ کو نہیں سنا سکتا, بہت تکلیف بھرے الفاظ ہیں وہ میری بہن کے. آپ کا ایمان اگر ابھی بھی نہیں جاگتا ہے وہ ماں کی تکلیف دیکھ کر, وہ بہن کی تکلیف دیکھ کر, تو ہم ایک مردہ قوم میں سے شامل ہو جائیں. یاد رکھیے میرے بھائی, اگر وہ بہن اگر آپ کی بہن ہوتی, اگر وہ آپ کی ماں ہوتی تو آپ کی یہ خاموشی اب یہ اختیار ہوتی نہیں. ہم نہیں کر سکتے یہ برداشت. ہم کب تک اپنے آپ کو ہم صبر کرے بتاؤ؟ ہم کب تک صبر کے نام پر بزدل بنے بیٹھے بتاؤ؟ کیا ہم ہماری طاقت نہیں بنا سکتے؟ کیا مسلمانوں کا لشکر نہیں بنا سکتے؟ جہاں پر انسانیت کے لیے کام ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ سکھ ہو, چاہے وہ بودھ ہو, چاہے وہ جین ہو, چاہے وہ کوئی اور کمیونٹی کا ماننے والا ہو, سلمان نہیں مسلمان کام کرے گا انشاءاللہ. میری ایک فکر ہے, ایک فکر وہ جہاں پر داڑھی کے نام پر دیکھ کر ہم کو مارا جاتا ہے, ٹوپی کے نام پر دیکھ کر ہم کو مارا جاتا ہے, کپڑے کی بنیاد دیکھ کر ہم کو مارا جاتا ہے. ارے حد تو یہ ہو جاتی ہے, ایک جانور کے نام پر ہم کو مارا جاتا ہے. اور ہم ہے تو ہمارے بیچوں میں اختلافات, جب تک ہمارے بیچوں میں اختلافات ہے, یاد رکھو یہ آگ, یہ نفرت آپ کے دہلیز پہ انتظار کر رہی ہے. ہمارے بیچوں کے نفرتوں کو ہٹانا بے حد ضروری ہے. اگر ہم اور کچھ زیادہ ٹائم لیں گے یہ اختلافات ہٹانے میں تو یہ نفرت کی آگ آپ کے دہلیز پر دستک دے رہی ہوگی. یاد رکھو مسلمانوں, یاد رکھو یہ چیز. ایک بہن جو میں صرف 200 میٹر کی دوری پر تھا, جو اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا, اسے مل نہیں سکتا تھا, اتنی مجبوری اتنی بے بسی حالت میں تھا, اگر دکھتے تو گولی مارنے کا آرڈر تھا, پھر بھی ایک لختے جگر لے کر وہاں پر پہنچ کر وہ میری بہن کو ہمت دے رہا تھا. حیدرآباد سے 1500 کلومیٹر کی دوری پر وہاں پر بیٹھ کر وہ میری بہن کو ہمت دے رہا تھا. یہ فکر سلمان میں نہیں ہر مسلمان میں ہونا چاہیے, کیونکہ آج فرقہ پرست تنظیمیں, چاہے وہ RSS ہو, چاہے وہ وشو ہندو پریشد ہو, چاہے وہ بجرنگ دل ہو, چاہے وہ ہندو سینا ہو, چاہے وہ کرنی سینا ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں, وہ آپ ہے.
آپ اپنے آپ کو تراشو، خدا کی قسم اللہ کی طاقت آپ کے سامنے رہے گی انشاءاللہ۔ آپ میں اگر فکر ہے لگاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ میں یہاں سے جب جاؤں گا تو مجھے یہ محبت میں برقرار دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ اتحاد کو میں برقرار دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک مقصد ہے جب تک میں دنیا میں رہوں ایک مسلمان کی ایک تنظیم بنے جو یہ فرقہ پرست طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مجاہد جو آج اپنی زندگی ایک گمنام کی زندگیوں میں گزار رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ مرد مجاہدوں کا ایک لشکر تیار ہو شہر ہند میں جو ہر مذہب کے لیے کام کرے گا انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے اندر میں ایک فکر ایک تڑپ دیکھ رہا ہوں، مجھے مایوس ہونے مت دینا میرے بدر کے نوجوانوں۔ میں آج کرناٹک کے سرزمین پہ آیا ہوں، وہی ٹیپو سلطان کے سرزمین پہ جو آج نفرتی پنڈو ان کے نام سے جلتے ہیں۔ ٹیپو سلطان، ٹیپو سلطان، ٹیپو سلطان، یہ نعرے ان کو بہت تکلیف دیتے ہیں اور ہم کو بار بار لگانا بھی ضروری ہے، یاد دلانا بھی ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اتہاس ایک ایسا اتہاس ہے جو گھر میں بیٹھ کے انقلاب نہیں آیا، خون بہا کر اتہاس آیا، خون بہانا پڑا، شہید ہوئے۔ RSS کا جو آج جو آئیڈیالوجی ہے وہ آئیڈیالوجی کو ہم سمجھنا اور بخوبی جان لینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ میرے خلاف نفرتی پنڈوؤں نے یہ کہہ کر الزام لگایا کہ میں نے دنگے سے پہلے پیسے بانٹے ہلوانی میں نے دنگے سے پہلے پیسے بانٹے، یہ کہہ کر ایک الزام لگایا۔ اور ایسے حالات میری ماں اور بہنوں کے تھے جو میری ماں اور بہنیں جو تڑپ رہی تھی، ان کو پیسے جب میں دیا تو ان کی اتنی مرچی لگی، اتنی جلن ہوئی، یہ پورے پکارنے لگ گئے کہ حیدرآباد سے ایک داڑھی والا آیا، ایک ٹوپی والا آیا، پیسے بانٹ کر چلا گیا۔ میں چاہتا ہوں، میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں یہاں سے کہ یہاں پر جتنے نوجوان دکھ رہے ہیں انشاءاللہ ایک ایک بیگ لے کے آئے گا وہاں پر، انشاءاللہ جائیں گے نا ایک ایک بیگ لے کے، کیونکہ میری ماں اور بہنیں تم کو یاد کر رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ نفرتی پنڈوں کو بتا دیں گے کہ مسلمان جب پریشان ہوتا ہے تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ان کے لیے پہنچ جائے۔ تو بہرحال جو خدمت کے مطابق جو ہمارے نوجوان یہاں پر ہم کو بلائے ہیں فکر سے، تو انشاءاللہ ان کی فکر کو اللہ کامیاب کرے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بدر میں بھی ایک بہترین تنظیم کا آغاز ہو۔ ماشاءاللہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے ایک بہترین تنظیم بنائی ہے BHC کے نام سے، آپ لوگ ان کو سپورٹ کرو، انشاءاللہ اللہ بھی راضی اور اپنی آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اور مجھ سے جو ہو سکتا ہے بتاؤ، خدا کی قسم جو بولوں گا انشاءاللہ کر کے دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ ایک ذریعہ ہوں، اوقات نہیں۔ اللہ اگر لینا چاہتا ہے تو دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ بتاؤ انشاءاللہ مجھ سے جو ہو سکتا ہے یہاں پر کر کے بتا دیں گے انشاءاللہ، اور ہر مذہب کے لیے، تاکہ نفرتی پنڈوں کو معلوم ہو کہ مسلمانوں کا دل کتنا بڑا ہے۔ انشاءاللہ سب کے لیے کریں گے انشاءاللہ۔ بولو بھائی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔
زندہ